أعوذ بالله من ما كان محمد الشيطان أبا أحد من رجالكم الرجيم ولكن بسم ولكن الله رسول الله الرحمن وخاتم النبيين الرحيم وكان الله بكل شيء عليم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. محمد تم میں سے کسی ایک مرد کے بھی باپ نہیں ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی ایک مرد کے بھی باپ نہیں ہے. ولکن رسول اللہ، اور لیکن اللہ کے رسول ہے. وخاتم النبیین، اور نبیوں کا خاتمہ ہے. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور ہے اللہ تمام شے کے ساتھ علم رکھنے والا. دیکھیے ابھی عید میلاد النبی، عید ایک خوشی کو کہا جاتا ہے، تہوار، سیلیبریشن کو. اور میلاد کہا جاتا ہے برتھ ڈیٹ کو. میلاد ولد، ولادت، والدہ، والد، مولود، ولادت، میلاد. میلاد کے معنی ہوتے ہیں پیدا ہونے کا وقت اور پیدا ہونے کی جگہ. ٹائم آف برتھ اینڈ پلیس آف برتھ، کب اور کہاں پیدا ہوئے، اس کو میلاد کہا جاتا ہے عربی میں. ولادت. یہ جو عید میلاد النبی سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اس کمیونٹی کے اندر جو اپنے آپ کو مسلم کہتی ہے، لیکن اگر ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں، اکارڈنگ ٹو دا قرآن، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی بھی شے کہ نہ پیدا ہونے کا وقت اور مقام بتلایا ہے، اور نہ ہی اس کے مرنے کا وقت اور مقام بتایا ہے. کوئی بھی شے وہ کب بنی اور کب مٹی، اس کی خبر سوائے اللہ کے کسی کو نہیں. انسان جس پیدائش کو دیکھتا ہے وہ
اول نہیں ہوتی ہے. جیسے کہ اگر ہم بات کریں انسانی ولادت کی، کہ جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ ایک ایوریج جو ٹائم لیا جاتا ہے یا مینشن کیا جاتا ہے 9 مہینے کا، کہ مادر رحم میں ایک بچے کی تخلیق تمام ہونے کے لیے اور یہ کہ اس کی ولادت کے لیے جو وقت لگتا ہے وہ 9 مہینے کا لگتا ہے. اس کے کچھ پہلے اور اس کے کچھ بعد میں بھی ولادت ہو جاتی ہے. لیکن ہم جس ٹائم کو کیلکولیٹ کرتے ہیں ولادت کے لیے، برتھ کے لیے، وہ آلریڈی 1 مہینے بعد کا ہوتا ہے. مادر رحم میں جب وہ قرار پاتا ہے تو اس کے قرار پانے کے 1 مہینے بعد، آفٹر 1 منتھ، ہمیں اس بات کی خبر ہوتی ہے کہ کچھ ٹھہرا ہے، الا یہ کہ وہ وومین پریگننٹ ہے. تو 1 مہینے کا ڈفرینس تو یہاں آ جاتا ہے. علاوہ اس کے وہ جو جرثومہ جو داخل ہوتا ہے، جرثومہ جو داخل ہوتا ہے وہ کب بنا، اس میں جو جان ڈلی ہوئی ہے، جو جان پڑی ہوئی ہے، وہ کب پڑی، اس کی بھی خبر اس کو نہیں ہوتی ہے. تو وہ ایک الگ ایک وقت، ایک وقفہ ہے. پھر اس کے بعد جہاں سے وہ مادر رحم میں جہاں وہ قرار پاتا ہے، جس ٹائم پہ، جس وقت میں، جس جگہ میں، اور یہ کہ وہاں سے جب انسان کو خبر ہوتی ہے اس کے ٹھہرنے کی، اس کے قرار کی، تو یہاں بھی ایک وقفہ ہے. پھر وہاں سے اس کے بننے کا جو سلسلہ چالو ہوتا ہے تخلیق کا، تو وہ لگ بھگ 9 مہینے لے لیتا ہے. اب جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ہم وہاں سے، مطلب جب وہ ماں کے پیٹ کے باہر آتا ہے تو وہاں سے ہم اس کی گنتی کو شمار کرتے ہیں، مینشن کرتے ہیں، جو کہ ریئل نہیں ہے. کیونکہ جس دن وہ پیٹ کے باہر ہوا ہے، اس کی ولادت ہوئی ہے، اس دن ہمیں اس کی خبر نہیں لگی ہے. خبر تو ہمیں اس کے پہلے، کافی پہلے لگ چکی ہے کہ ہاں بچہ ٹھہرا ہے. اور آج کیا، کل بھی اس بات کی بھی خبر لوگوں کو ہو جاتی ہے. اللہ کرا دیتا ہے، ان پر ظاہر کر دیتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اس بات کی خبر بھی ان کو پہلے سے ہی ہو جاتی ہے. وہ جو دن ہوتا ہے وہ صرف
ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا ہوتا ہے، نہ کہ برتھ پیدا ہونے کا ہوتا ہے۔ ابھی تک وہ ماں کے پیٹ میں تھا، اب وہ زمین پر آ گیا۔ یہ ڈفرینس ہے۔ اب اس کو لوگوں نے برتھ ڈے مان لیا ہے، برتھ ڈیٹ۔ اب آپ غور کریے کہ اگر اس کو ہم برتھ ڈیٹ مانیں تو یہ ہمارا ماننا صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہماری گڑت یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ غلط ہے۔ یہ ہمارا فیصلہ یا محاسبہ یا علم کہہ لیں، یہ صرف ظاہر اور باطن کا ہے، لیکن پیدائش کا نہیں ہے۔ پیدائش الگ چیز کا نام اس میں ہے۔ اس کا جو خراب ہوتا ہے ایک ماہ کے بعد پتہ چلتا ہے۔ بفور ون منتھ جو ہے اس میں بھی ٹائم جو ہے آگے پیچھے ہے۔ وہ جہاں سے وہ جرثومہ حرکت پکڑتا ہے تو وہ بھی، کیونکہ وہ جو جرثومہ ہوتا ہے وہ آلریڈی اس میں جان ہوتی ہے، وہ بے جان نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، جسے ہم کروموسومز کہتے ہیں۔ یہ ایک ماہ بعد معلوم ہوتا ہے۔ ایک ماہ سے ایگزیکٹ آپ نکال سکتے ہیں کہ اس میں بھی ڈفرینٹ ہو۔ اس میں مطلب جو موضوع ہے میری بات کا کہ انسان کو اس بات کا علم ہے ہی نہیں کہ کوئی جان کب وجود میں آ رہی ہے اور کب وہ بے جان ہو جا رہی ہے، کون کب پیدا ہوگا اور کہاں پیدا ہوگا، اور کون کب مرے گا اور کہاں مرے گا، اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے۔ کوئی ایگزیکٹ کیلکولیشن اس کی بتا ہی نہیں سکتا۔ اب یہ کہ چونکہ انسان کو اس بات کا علم نہیں ہے کسی شے کے بننے اور بگڑنے کا، وجود میں آنے اور ختم ہونے کا، اور یہ کہ اگر یہ اس نظریے کو بیس بنا کے پیدائش کو یا اس کی موت کو، اس کے بننے کو یا اس کے مٹنے کو بیس بنا کے اگر اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے، اس میں خوشیاں مناتا ہے، یا اس کو کوئی تہوار کی شکل و صورت دیتا ہے، تو یہ خوشی، یہ سیلیبریشن اور یہ تہوار کی بنیاد ہی جھوٹ پر ڈالی گئی ہے، دھوکے پر ڈالی گئی ہے، اور یہ کہ اس سے ہم خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور دوسروں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم جس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس کی ہمیں کوئی معلومات یا کوئی خبر نہیں ہے، لیکن ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ سیلیبریشن، تہوار یا خوشی اس بات کے لیے منائی جاتی ہے جس میں آپ کو کسی حقیقت کا، کسی سچائی کا، کسی ریئلٹی کا پتہ چلتا ہے، خبر ملتی ہے، اور یہ کہ آپ اندھیرے سے نکل کے روشنی میں آتے ہو، تو یہ خوشی منانے کی بات ہوتی ہے، خوش ہونے کی بات ہوتی ہے۔ جیسا کہ قرآن کہتا ہے لی تکبر اللہ کما ما ہدیناکم، کہ اللہ کی کبریائی بیان کرو، یہ کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، کل تک تم گمراہ تھے، اور یہ کہ اس نے تمہیں ہدایت دے دی، اور ہدایت کے ساتھ تم سننے، دیکھنے، سوچنے سمجھنے والے ہو گئے۔ تو یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں پر انسان کو خوشی منانا چاہیے، اس بات کے لیے کہ اللہ نے اس کی مدد کری، اس کی نصرت کری،
اس بات کے لیے اس کو خوشی منانا چاہیے۔ تو بہرحال آپ دیکھیے کہ جتنی بھی کمیونٹیز ہیں وہ کوئی نہ کوئی سیلیبریشن کر رہی ہیں۔ ہر ایک کمیونٹی نے اپنا ایک آئیڈیل، ایک لیڈر، ایک الہ بنا رکھا ہے، اور سب انہی کے نام پر سیلیبریٹ کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، تہوار منا رہے ہیں۔ جتنی بھی کمیونٹیز ہیں، یہودی ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، مسلم ہیں، بدھ ہیں، جین ہیں، پارسی ہیں، فارسی ہیں، جتنے بھی ہیں، جو بھی ہیں، سب نے اپنے نزدیک کسی نہ کسی ایک تخلص کو، ایک شخصیت کو چنا ہوا ہے، اور اس شخصیت کے نام پر وہ اپنے پروگرام کو کر رہے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح اگر ہم یہاں مسلمانوں میں دیکھیں تو جیسا کہ مسلم کمیونٹی دعویٰ کرتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، محمد رسول اللہ کے متعلق، کہ ہم محمد کے امتی ہیں، محمدی، کہ یہ جو امت ہے، مسلمانوں کا ماننا یہ ہے کہ یہ جو امت ہے یہ محمد کی ہے، اور یہ کہ محمد نبی ہیں۔ ایک کانسیپٹ امت محمد کی ہے، اکارڈنگ ٹو دا قرآن محمد الرسول اللہ۔ محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول۔ قرآن کے اکارڈنگ محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول۔ لوگوں کے اکارڈنگ محمد کون ہے؟ ایک شخصیت، کس کے بیٹے ہیں؟ محمد بن عبداللہ کے۔ کہاں پیدائش ہوئی؟ مکے میں۔ وفات کہاں ہوئی؟ مدینے میں۔ کس کی نسب سے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، نہ کہ اسحاق علیہ السلام۔ اور قرآن یہ سب بتا رہا ہے، وہ پوری اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور ان کی ذریت، اور کون کون ان کی ذریت میں ہوئے وہ بھی قرآن بتا رہا ہے۔ وہ سب ہم انشاءاللہ اس میں دیکھیں گے۔ تو ان کی ذریت سے ہیں۔ پھر یہ کہ محمد کے بیوی، ان کے بچوں کا نام۔ لیکن جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو قرآن جن باتوں کو بول رہا ہے وہ بالکل الگ ہیں ان باتوں سے جو ہمارے ذہن میں ڈلی ہوئی ہیں، ہمارے ذہن میں پڑی ہوئی، یا جو ہماری سوچ اور ہماری سمجھ۔ علاوہ اس کے مسلمانوں کی سوچ یہ ہے کہ قرآن محمد پہ نازل ہوا، قرآن محمد پہ نازل ہوا اور غار حرا میں نازل ہوا۔ اب قرآن اس بات کی بھی تردید کرتا ہے، مسلمانوں کی اس سوچ کی بھی، کہ قرآن محمد پر نازل نہیں ہوا ہے اور نہ ہی غار حرا میں نازل ہوا ہے، وہ بھی قرآن کچھ اور بتا رہا ہے۔ پھر ہماری سوچ یہ ہے کہ یہ جو قرآن نازل ہوا ہے آج سے 1400 سال قبل، پہلے
قرآن اس کی بھی تردید کر رہا ہے، وہ اس کو بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، یا قرآن اس بات کو نہیں بتا رہا ہے کہ یہ 1400 سال پرانا نزول ہے، کتاب ہے۔ تو میرے حساب سے لگ بھگ باتیں جو مروضہ پھیلی ہوئی ہیں وہ آ چکی ہیں سامنے۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم اس لفظ میں آئیں جسے ہم محمد کہتے ہیں۔ محمد اگر ہم اس میں دیکھیں قرآن میں، قرآن کی گرامر میں، تو انہوں نے اس لفظ کو، اس ورڈ کو پراپر ناؤن مینشن کیا ہے۔ کیسا مینشن کیا ہے؟ پراپر ناؤن، مطلب ایک نام محمد، انہوں نے پراپر ناؤن مینشن کیا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ جو نام ہے محمد، یہ بنا کس سے ہے؟ حمد سے، الحمد، حمد سے، ہے میم دال۔ حمد جیسا کہ سورہ فاتحہ میں الحمد ہے، تو حمد سے بننے والے جو الفاظ ہیں جیسے احمد، حامد، حمید، حمد، محمود، محمد، یحمد، یہ سب ایک ہی روٹ ہے میم دال سے بننے والے الفاظ۔ اور جس طرح ہے میم دال سے احمد بن رہا ہے، حامد بن رہا ہے، حمید بن رہا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے محمود اور محمد بن رہا ہے۔ اب اس میں غور کریے، ایک خاص بات آپ لوگوں کو اس میں بتاؤں کہ یہ جو عربی کے الفاظوں میں جو ہم مادہ پکڑتے ہیں، عربی کے الفاظوں میں جو ہم مادہ پکڑتے ہیں، جو روٹ پکڑتے ہیں، وہ ایک بیج کی مانند ہوتا ہے۔ وہ اس بیج کی مانند ہوتا ہے جس سے ہونے والے درخت کا تنا، اس کی شاخائیں، اس کی پتیاں، اس کے پھول اور اس کے پھل، وہ سب کے سب اپنے بیج کا بیان کرتے ہیں کہ وہ ہیں کس کے، وہ کس بیج کے ہیں، وہ کس بیج سے بنے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے عربی کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اپنے مادے کو، اپنے روٹ کو، اپنی جگہ کو، اپنی شناخت کو، اپنی پہچان کو نہیں چھوڑتے۔ ہے میم دال حمد، ہے میم دال حمد، یہ روٹ ہے، اور اس روٹ سے بننے والا الفاظ حمد کو بیان کر رہا ہے، اللہ کی حمد کو۔ اللہ یہ کہ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی صلاۃ کو، اللہ کی صلاۃ کو اور اللہ کی تسبیح کو یہ بیان کر رہا ہے۔ تو اب اس سے بننے والے الفاظ وہ چاہے کوئی بھی ہوں، احمد ہو، حامد ہو، حمید ہو، حمد ہو،
محمود ہو، محمد ہو، یحمد ہو، کوئی بھی اپنی شناخت اور پہچان نہیں چھوڑیں گے۔ اس سے بننے والے 7 الفاظ ہے جس کو قرآن نے لیا ہے۔ اب ان میں تمام الفاظوں میں جو بیانات ہوں گے اور ان بیانات کی جو سمت ہوگی وہ اللہ کی حمد ہوگی۔ 7 کے 7 الفاظوں کی سمت ایک ہی ہوگی جسے ہم حمد کہتے ہیں، اور تبدیلی اگر کہیں ملے گی تو وہ صرف ان کی حالتوں میں۔ جب ہم احمد بولیں گے تو سمت نہیں بدلے گی، حالت بدلے گی۔ جب ہم حامد بولیں گے تو سمت نہیں بدلے گی، حالت بدلے گی۔ جب ہم حمید بولیں گے تو سمت نہیں بدلے گی، حالت بدلے گی۔ اب چاہے ہم محمود بولیں یا محمد بولیں، سمت نہیں بدلے گی، حالت بدلے گی۔ تو یہ جو الفاظ ہے محمد، اس الفاظ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ الفاظ آبجیکٹ ہے، مفعول، حمد کیا ہوا یا جس کی حمد کی گئی ہو، جس کی حمد کی گئی ہو اسے عربی میں محمد کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس میں حمد میں میم ڈبل ہو رہا ہے، میم اس میں ڈبل ہے، تو یہ 2 آبجیکٹس کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ محمد مطلب جس کی حمد کی گئی ہو، جس کی حمد بیان کی گئی، محمد۔ اب حمد کس کی گئی ہے، حمد کس کی ہے، یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد، تمام حمد۔ یہاں پہ آ کے بات یہ ختم ہوگی کہ حمد کے ساتھ ال لگا کے اللہ نے کہہ دیا تمام حمد۔ تمام حمد، چاہے وہ احمد ہو، حامد ہو، حمید ہو، محمود ہو، محمد ہو، تمام کی تمام حمد الحمدللہ رب العالمین، وہ اللہ کے لیے ہے، اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، عالمین کا، علوم کا، علم اور عمل کا، علم کا، علم اور علم کا رب ہے، اس کو پوسڑ دینے والا ہے، اس کی تربیت کرنے والا ہے۔ تو رب کہا ہی اسے جاتا ہے جو ہماری تعلیم اور ہماری تربیت کو بخوبی اس کے حق کے ساتھ انجام دے، الا یہ کہ جو کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو جو ہماری تعلیم، ہماری تربیت کرتا ہے وہی ہمارے نزدیک ہمارا رب ہوتا ہے، اور یہ کہ ہمارے رب کے علاوہ کوئی بہتر تعلیم اور تربیت ہماری نہیں کر سکتا۔ اگر ہم تعلیم کی بات کریں تو اگرچہ ہم کو کوئی تعلیم دیتا ہے، اور اگرچہ ہمیں کسی سے تعلیم حاصل ہوتی ہے تو وہ ہم کو ہمارے رب سے حاصل ہوتی ہے، جسے ہم رحمان کہتے ہیں۔
الرحمن علم القرآن۔ اور اگر تربیت کی بات کریں تو تربیت میں جو بھی ہماری ضروریات ہیں، ظاہری اور باطنی، ذہنی اور جسمانی، اس کی اگر کوئی خانہ پورتی کرنے والا ہے تو وہ ہمارا رب ہے۔ اور جو ہمارا رب ہے اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں، اور یہ کہ اسی کے لیے تمام حمد ہے۔ تو یہ تو ہو گیا لفظ محمد، جو کہ حمد سے بنا ہے۔